کہ معراج شریف جو حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی، اس میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، صرف ایک پوائنٹ۔ حضور کو قرآن نے بشر بھی کہا ہے، حضور کو قرآن نے نور بھی کہا ہے نا۔ سورہ کہف کے آخر میں بھی ہے، قل انما، سورہ کہف 16واں پارہ، سورہ مریم سے پہلے آخری میں ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ ٹھیک، بشر بھی ہیں حضور، اور عام بشر نہیں، خیر البشر ہیں، ساری انسانوں میں سب سے بہتر بشر ہیں، سب سے بہتر انسان ہیں، کہ انسانیت اپنے اعلیٰ مقام اور اپنے حد کمال کو جہاں پہنچ کر رک جائے کہ اب انسان کے کمالات اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بس عبدیت کی معراج ہے عبدیت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ اور کوئی انسان اگر دنیا میں ایسا ہو، کوئی بشر ایسا ہو، کوئی امتی کہہ لیجئے، مسلمان جو بھی ہو انسان، اگر بلکہ اور اس کو محدود کیجئے مسلمانوں میں، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بشر تھے، ظاہری شکل و صورت میں عام انسانوں ہی کی طرح تھی، ٹھیک۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک عظیم الشان بہت بڑا نور آ گیا، و کتاب مبین، اور ایک کھلی ہوئی کتاب ہدایت یعنی قرآن۔ تو قرآن کتاب مبین تو آگے آ ہی رہا ہے، اور پہلے ہے قد جاء من اللہ نور، ایک نور آ گیا عظیم الشان۔ کون نور ہے؟ تفسیر اٹھا کے دیکھتے جائیے، فلاں تفسیر، فلاں تفسیر، فلاں تفسیر، ساری کتابوں میں ملے گا نور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور یعنی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میری یہ تمہید آپ کے ذہن میں بسی، اللہ کرے کہ بس جائے، تب سنیے، معراج سے یہ پوائنٹ حل ہو رہا ہے۔ وہ علماء، وہ مولوی حضرات آنکھیں کھول کر کے دیکھیں، اور ماتھے کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ کھول کر کے ذرا دیکھیں کہ اگر حضور محض ایک انسان ہوتے، اب اپنی توجہ میری طرف کر لیجئے، اگر انسان محض ایک نور ہوتے، ایک عام انسان ہوتے، اور آپ کے اندر نورانیت کا مادہ نہ ہوتا، نورانیت کی کیفیت نہ ہوتی، تو معراج میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریاب ہونا، وہاں تک آپ کا جانا جہاں تک کسی انسان کا وہم گمان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، أَوْ أَدْنَىٰ یا اس سے کم، اس منزل پہ ایک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل کے تو سدرۃ المنتہا، جو 7ویں آسمان کے آخر میں جو مقام سدرہ، جبرائیل جو نوری مخلوق ہیں، جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ایسی نورانیت کے، روحانیت اور نورانیت کے مالک ہیں کہ ہم انسانوں کی پلک جھپکے تو سدرہ سے زمین پر آ جائیں، ہماری پلک اٹھے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہمیں، ہے کہ نہیں، پلک اٹھنے میں۔ تو حضرت جبرائیل جو روح الملائکہ ہے، جو روحانیت اور نورانیت کے ایک چشمہ ہے، بحر ذخار کہہ لیجئے، ہماری پلک اٹھے تو وہ زمین سے سدرہ پر پہنچ جائیں، وہ ان کے تو پر جلتے ہوئے نظر آئیں، وہ کہیں یا رسول اللہ آپ سدرہ کے سے آگے میں ایک بال بھی نہیں بڑھ سکتا، میری مجال نہیں ہے، میرے بازو جل جائیں گے۔ اور وہ نبی جس کو آپ گلا پھاڑ پھاڑ کہہ رہے ہو کہ نور نہیں تھے، وہ ارے نور نہیں تھے تو اس منزل میں پہنچے کیسے؟ تو میں نے کہا کہ بے شمار نکات، پوائنٹس اور حکمتیں اور بہت باریکیاں معراج کے واقعے میں مضمر ہیں۔ صرف ایک پوائنٹ میں نے لیا تھا کہ میرے آقا قرآن کہہ رہا ہے بشر بھی، ایمان ہے کہ ہاں بشر بھی ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھو، بے شین رے جو بشر کہتے، بشر من انسان، تو کیا مطلب ہوا؟ انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے، انسان کی جو اس کا بدن ہوتا ہے، اور جو بناوٹ جو ساخت ہوتی ہے کہ انسان لمبا ہوتا ہے، جانوروں کی طرح سے پٹ نہیں ہوتا ہے، پھر اس کا یہ چہرہ اوپر ہوتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں تو ساری مخلوق میں انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے کہ اس کا چہرہ کھلکھلاتا ہے، وہ اوپر رہتا ہے، اس میں زبان ہے بولتا ہے، اس میں آنکھ ہے وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، اس میں ہونٹ ہے، زبان ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک بہترین سانچہ کہ ویسا سانچہ کسی مخلوق کا نہیں ہے۔ تو بشر کا معنی یہ ہے کہ ظاہر میں جو انسان نظر آوے، ظاہر میں انسان نظر آوے، اندر کیا ہے اس سے بحث نہیں۔ تو حضور ظاہر میں انسان تو ہیں اور حضور بشر ہیں، لیکن آپ کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ بشری بھی ہے اور نوری بھی ہے، یہی بتلانا چاہ رہا ہوں۔ ورنہ معراج کیسے ہوتی، یہ ہے کہنے کی اور باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو یہ ٹاپک برقرار رہے گا۔ ترجمہ کے بعد آپ کا میں 5 منٹ ہر جمعہ کو وقت لوں گا جب تک بات چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔